سینئر صحافی اور اینکر پرسن سلیم صافی نے خبردار کیا ہے کہ افغان طالبان کے افغانستان میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے نتیجے میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی تحریک طالبان پاکستان دوبارہ سے طاقت پکڑے گی اور طالبانائزیشن کو پھر سے فروغ ملے گا، جس سے پاکستان میں دہشت گردی بھی واپس آنے کا خدشہ ہے۔ سلیم صافی اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام اور ریاست کو افغانستان کے فرنٹ پر گمراہ کرنے کی ذمہ داری بڑی حد تک ان ریٹائرڈ جرنیلوں اور سفارتکاروں پر عائد ہوتی ہے جو ریٹائر ہونے کے بعد بھی خود کو ریٹائرڈ تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ لوگ دراصل ماضی میں جیتے ہیں، چنانچہ بات کرتے وقت اپنے دور کے قصے کہانیوں کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر بیان کرتے ہیں اور خود کو عقل کل سمجھ کر یہ تاثر دیتے ہیں کہ آج بھی افغانستان ویسا ہی ہے جیسا 30 سال قبل تھا، یا پھر عالمی اور علاقائی کرداروں کا رول آج بھی وہی ہے جو دہائیوں پہلے تھا۔ افغانستان کے حوالے سے اپنے سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ جرنیل پاکستانی قوم کو ماضی میں یہ پٹی پڑھاتے رہے کہ القاعدہ تو محض بہانہ ہے اور حقیقت میں امریکہ افغانستان پر قبضہ کر کے وسطی ایشیا کے وسائل پر تصرف چاہتا ہے، لیکن آج وسطی ایشیائی ریاستوں کا سرپرست روس بھی کہہ رہا ہے کہ اچانک فوجی انخلا کر کے امریکہ نے افغانستان اور خطے کو بحران میں مبتلا کر دیا۔ افسوس کہ یہ ریٹائرڈ لوگ اب بھی باز نہیں آتے اور پاپولر لائن اپنا کر قوم کو مزید گمراہ کرنے اور پاکستان کے مشکلات بڑھانے کا موجب بن رہے ہیں۔ سلیم صافی کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو یقین تھا کہ 9/11 القاعدہ نہیں کیا تھا، وہ القاعدہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ 9/11 کے بعد وہ باولے پن کا شکار بھی ہو گیا تھا، چنانچہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے متفقہ قرارداد کے تحت اپنے اتحادیوں کے لاؤ لشکر کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا۔ امریکہ کی اس کارروائی کی چین، روس اور ایران سمیت کسی ملک نے مخالفت نہیں کی تھی، کیونکہ اس سے قبل یہ سب طالبان کی حکومت کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ تب چیچن مجاہدین اور اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان کے عسکریت پسند طالبان افغانستان میں تھے۔ روس اور وسطی ایشیائی ریاستیں افغانستان میں طالبان کی مذہبی ریاست کی موجودگی کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ شمالی اتحاد کی متوازی حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی۔ چین کے سنکیانگ صوبے کے علیحدگی پسندوں کی تنظیم ETIM کے لوگ بھی افغانستان میں تھے، جبکہ وہ بھی اپنے پڑوس میں کٹر مذہبی حکومت سے پریشان تھا۔ اس دور میں ایران اور طالبان کے تعلقات تو اس قدر خراب تھے کہ مزار شریف اور اس کے ڈپلومیٹس کی اموات کے بعد وہ اپنی فوج کو افغان بارڈر پر متحرک کر چکا تھا۔ یوں جب امریکہ اور اس کے اتحادی طالبان حکومت کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوئے تو یہ سب ممالک خوش تھے، لیکن جب امریکہ نے افغانستان کو سنبھالے بغیر عراق پر بھی حملہ کر دیا، ایران سے بھی دشمنی برقرار رکھی، چین اور روس سے بھی تعلقات بگاڑ لیے اور ان سب ممالک کے مفادات کے خلاف پالیسیاں اپنا دیں، ایسے میں امریکہ مخالف سب ممالک نے اپنے اپنے طریقے سے طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہی حالت پاکستان کی بھی تھی، لیکن امریکہ نے اچانک گیم الٹا دی۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ حامد کرزئی نے بڑی کوششیں کی کہ طالبان سے مفاہمت کا راستہ نکلے، جبکہ پاکستان کی بھی مسلسل یہ کوشش رہی کہ طالبان کسی طرح افغان سسٹم میں جگہ پا لیں، لیکن امریکہ نے ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ شروع میں وہ طالبان کو بزور طاقت کچلنے پر مصر رہا اور جب اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس نے طالبان سے براہ راست ڈیل کر لی، لیکن امریکہ نے طالبان کے ساتھ ایسی ڈیل کی جس کی وجہ سے افغان طالبان فاتح بن کر ابھرے۔ صافی کہتے ہیں کہ اب جس تیزی کے ساتھ افغانستان کے اضلاع طالبان کی جھولی میں گر رہے ہیں تو وہ کیوں کر کسی سیاسی نظام کا حصہ بننے پر تیار ہوں گے۔ یہ ساری پیش رفت ایسے انداز میں ہو رہی ہے کہ جس سے شک جنم لے رہا ہے کہ خود امریکہ کی خواہش ہے کہ طالبان افغانستان پر قابض ہو جائیں یا پھر یہاں پر بدترین خانہ جنگی ہو جائے۔ جنوب کی بجائے چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے متصل صوبوں میں کئی اضلاع پر بغیر مزاحمت کے طالبان کے کنٹرول نے اس تھیوری کو مزید تقویت بخشی۔ سلیم صافی کے مطابق اب چین، روس اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ہاں دوبارہ وہ خدشات جنم لینے لگے جو 9/11 سے قبل تھے۔ دوسری طرف پاکستان بری طرح پھنس گیا۔ ایک تو طالبان پر اس کا وہ اثر نہیں رہا جو پہلے تھا، دوسری طرف امریکہ اور مغربی اتحادی اپنی ناکامی یا پھر خانہ جنگی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے جا رہے ہیں۔ ادھر افغان حکومت امریکہ کی بے وفائی کے تذکرے کی ہمت یا اپنی کھلی ناکامیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے تمام الزامات پاکستان کو دے رہی ہے۔ اسی طرح مزید مہاجرین کی آمد کا خدشہ ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان دوبارہ قوت پکڑے گی اور یہاں طالبانائزیشن کو پھر سے فروغ ملے گا۔ پاکستان، روس، ایران اور چین اس الجھن کا شکار ہیں کہ وہ اس مرحلے پر طالبان کو ناراض کرنے کا رسک لیں یا پھر ان کے آگے سرنڈر کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ پرو طالبان بیانات سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے اس کے سنگین منفی نتائج کے بارے میں نہیں سوچا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔